الحمدللہ الحمدللہ رافع الاسرار کاشف الاسرار رب الارباب والصلاة والسلام علی محمد نور الانوار سید الابرار محبوب رب الغفار وعلی آلہ الطیبین والطاہرین واصحابہ المقربین المعظمین واولیائہ المحققین الکاملین وامتہ مرحومین اجمعین سلم وعظم الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن ذالک علی من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بہادر خیر وبرکاتہ۔ آدھے گھنٹے واسطے موت دے حوالے نال تھوڑے سامنے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ قرآن مجید نے مذہبی تاریخ دے وچ تین گلاں موت دے بارے چ ایسی کیتیاں ہیں جیڑی کوئی اور مذہبی روایت نہیں کرتی۔ انہاں تین گلاں دی وجہ تو مسلماناں دا مومناں دا موت دے طرف جیڑا نظریہ ہے، فلسفہ ہے، وہ بالکل یکسر فرق ہے باقی تمام قوماں کو۔ ان دی وجہ یہ ترے مقامات ہیں قرآن دے۔ اس نو اگر آکھو کہ انہاں تین جگہ تے اللہ نے ایک مسلمان نو موت نو کس نظر نال ویکھنا ہے وہ سمجھایا۔ سورہ آل عمران دی آیت میں پہلے تھوڑے سامنے سرنامہ کلام دے وچ پڑھی، اللہ فرمائندا ہے کل نفس ذائقۃ الموت۔ ٹھیک ہے، ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ بالکل نویں گل ہے، کسی مذہب نے نہیں کیتی۔ موت تمام مذاہب نے ایک حقیقت دے طور پہ پیش کیتی ہے، اسلام نے ایک ذائقے دے طور پہ پیش کی۔ پہلے میں تین مقامات بیان کر کے پھر میں دسینا کہ کی قرآن سانو سمجھاونا چاہتا ہے۔ کل نفس، ہر نفس، کوئی استثناء نہیں، کوئی مرد ہے، عورت ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، عربی ہے، عجمی ہے، سید ہے، غیر سید ہے، ولی ہے، فاسق فاجر ہے، کوئی کافر ہے، مسلمان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ انما توفون، تے جڑے مر جاندے ہیں، اجورکم یوم القیامہ، انہاں نو پورا پورا قیامت دے دن اس دا بدلہ، اس دا اجر ملنا ہے۔ فمن زحزح عن النار، جس نو بچا لیا گیا، جس نفس نو جہنم دی اگ تو، وادخل الجنہ، تے اس نو داخل کرتا جنت دے وچ، فقط فاز، بس وہی ہے جڑا کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اس دنیا وہ سامان ہے، وہ پونجی ہے جن دی وجہ تو لوگاں نو دھوکا دیتا جاتا ہے۔ ایک مقام ہے موت دا۔ پھر سورہ الواقعہ دے وچ اللہ نے عجیب گل فرمائی، نحنو قدرنا بینکم الموت، اے بھی نویں تعبیر ہے مذہب دے وچ، اساں تواڈے وچ موت نو مقدر کیتا ہے، اساں تواڈی تقدیر دے وچ موت لکھی ہے۔ نحنو قدرنا بینکم الموت وما نحنو بمسبوقین، لیکن اے موت تواڈی تقدیر وچ لکھ کے اسی بے بس نہیں ہو گئے، اسی عاجز نہیں ہو گئے۔ اللہ فرمائدا ہے میں تواڈی قسمتاں دے وچ موت مقرر کر کے کوئی موت دے ہتھوں مجبور نہیں ہاں۔ نحنو قدرنا بینکم الموت وما نحنو بمسبوقین الا ان نبدل امثالکم، اسی تواڈی مثلاں ہی تبدیل کر دے دیے، وننشئکم، تے تواڈی نشات کریے، تواڈی ایک نویں صورت بنا دے دیے، ایسی صورت فی ما لا تعلمون جیڑی تسی حالی نہیں جاندے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ نَشْأَةَ الْأُولَىٰ، تسی اپنی پہلی اٹھان ہی بھول گئے ہو، یہ تو دوسری اٹھان ہے۔ قرآن
جس لیول تے جا کے انسانیت نال گل کردا ہے، افسوس یہ ہے کہ نہ مسلمان اس لیول تک پہنچے تے نہ انسانیت اس لیول تک پہنچی۔ اللہ فرمائندا ہے وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، پہلی اٹھان تانوں پتہ ہے، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اور تسی کیوں نہیں سوچیندے ہو، اسی تانوں دسنا کی چاہنے ہیں۔ دو گلاں ہو گئیاں، موت ذائقہ ہے، دوسری گل موت ساڈی تقدیر ہے کہ اللہ آندا ہے موت دے کے بھی اے بندے میں تینوں فنا نہیں ہون دیونا۔ تے تیسری گل چیلنج ہے قرآن دے وچ، اے واحد مذہبی روایت ہے جس نے یہ چیلنج کیتا ہے، ما کانا لنفس ان تموت، مجال ہے کسی نفس دی کے مر کے بھی کھاوے سانو، واحد مذہبی روایت ہے، چیلنج کریں دی بھی ما کانا لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا معجلا، اگر اسی نہ وقت مقرر کیتا ہویا کسی نفس نے مرنا ہی کوئی نہ، یعنی اللہ یہ دسیندا پیا ہے کہ نفس تے موت دو علیحدہ چیزاں ہیں، تے نفس دی خارجی ایک چیز ہے موت، تے موت کی ہے ایک ذائقہ۔ ہن ذائقہ کی ہوندا ہے؟ ایک دیگ پکدی پئی ہے، پکوائی چکھنا چاہتا ہے، کیا میں نمک صحیح پایا ہے، کیا گرم مسالہ صحیح ہے، کیا مرچ صحیح ہے، وہ ایک چمچہ کڈھیندا ہے، چمچے دے وچ بھی انگلی لا کے ذائقہ چکھدا ہے۔ اللہ نے موت دی تہاڈی زندگی دے وچ یہ حقیقت، جتنا اس دیگ دا تے اس ذائقہ چکھن دا وزن دا فرق ہے، اتنا ہی تہاڈی زندگی تے موت دا فرق ہے۔ یعنی اللہ دے اگوں موت اتنی بے بس ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن فرمیندا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ عجیب ترتیب ہے، علماء بیٹھے الذی خلق الموت والحیات، اللہ آندا ہے کہ میں پہلے موت بنائی پھر زندگی۔ کی مطلب ہے کہ جرت نہیں موت دی کہ زندگی نو مٹا سکے، موت سامنے کھڑی کیتی آئی تے ان دے سامنے زندگی بنائیتا پیا۔ اے تقدیم تے تاخیر سانو استاد پڑھائیں دے آئیں، یہ تقدیم تے تاخیر دا ایک چھوٹا جہا نبی سبق ہے۔ بہرحال کلو نفس ذائقۃ الموت، موت ایک ذائقہ ہے۔ انسان جتنی ترقی کر گیا ہے نا، اج دا ڈاکٹر، اج دا طبی عملہ صحیح پریڈکشن کر سکتا ہے کس ویلے کسی نے جمنا ہے۔ ڈاکٹر صاحب سامنے بیٹھے ہیں، عورت جاندی ہے الٹرا ساؤنڈ کر دیں، بھائی فلاں ڈیٹ فلاں ویلے ڈلیوری ہونی، لیکن اس ڈاکٹر کو پوچھو کیا تو یہ دس سکتا ہے اس بچے کس جگہ تے کس ویلے مرنا ہے، وہ نہیں دس سکتا۔ پیدائش دے اوتے کچھ اختیار ہے انسان، موت دے اوتے قطعاً کوئی اختیار کوئی نہیں۔ ہن اے جتنا جلوہ ہے اس دنیا دے وچ زندگی دا، یہ سارا پیدائش کی وجہ تو ایویں ہی ہے نا۔ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں پیدا ہوئے تو ڈاکٹر ہیں نا، ملک صاحب بیٹھے ہیں پیدا ہوئے تو زمیندار ہیں نا، سائیں بیٹھے ہیں پیدا ہوئے تو پیر ہیں نا۔ میں تقریر کردا پیا، پیدا ہویا تو تقریر کریندا پیا نا، تسی سارے سندے پئے ہو، پیدا ہوئے ہو تو سندے پئے ہو نا۔ پیدائش ساڈی اصل ہے اس دنیا دے وچ آمن دی، لیکن ساڈی کہانی بہت پیچھے شروع ہوئی ہے۔ اے دنیا وچ آمن دی اصل ہے پیدائش، تے پیدائش اللہ دی سب کول وڈی نعمت ہے جڑی انسان نو ملدی۔ اس نعمت دے تین کردار ہیں، خالق، والد، والدہ۔ اے تسلیس ہے اسلام دی، ٹرینٹی آف برتھ، جی میں عیسائیاں دا ہے نا تسلیس، تے اے تین بنیاداں ہیں ساڈے وچ پیدائش دی۔ میلاد جنوں اسی آنے ہیں، کیوں سنیاں واسطے میلاد اتنا اہم ہے رسول دا؟ کیونکہ جے رسول پیدا نہ ہوندے تے نہ رسول ہوندے، نہ وحی ہوندی، نہ قرآن ہوندا، نہ ہدایت ہوندی۔ بنیاد و پیدائش ہے۔ ہن یہ پیدائش ختم ہوندی ہے موت دے اوتے ساڈی زندگی کہ اللہ فرمائندا پہ کل نفس ذائقۃ الموت، ذائقہ۔ ہن علم الکلام دی بحث ہے، اے او لوگ ہیں جڑا کلام پڑھیندے لوگاں، کیا موت دا کوئی حصی وجود ہے یا موت ایک کیفیت ہے؟ سب کو بڑا سوال۔ قرآن آندا ہے کوئی حصی وجود نہیں، موت صرف ایک کیفیت ہے۔ تے کیفیت کس نو آندے ہیں؟
جیڑی پرماننٹ نہ ہو، جیڑی فکس نہ ہو۔ وجود وہ ہوتا ہے جیڑا پرماننٹ ہوگی، کیفیت وہ ہوتی ہے جیڑی وجود تے طاری ہوئے تے پھر ختم ہو جاوے۔ ذائقہ کی ہے، مزہ کی ہے؟ تسی نمکین سالن چکھیا، تھوڑی زبان نمکین ہو گئی، اس دے اوتے حلوہ چمچے دے وچ بھر کے کھا لیا، تھوڑی زبان میٹھی ہو گئی۔ اس تو بعد نیبو دا رس تھوڑا جہا ٹپکا لیا، تھوڑی زبان کھٹی ہو گئی۔ جس ویلے وہ مٹھی ہوئی تو انہوں لگیا سب کچھ مٹھا ہے، جس ویلے کوڑی ہوئی ہر شے کوڑی ہے، جس ویلے کھٹی ہوئی ہر شے کھٹی ہے۔ لیکن کی اوقات ہے ذائقے دی؟ ایک منہ دے وچ پانی پا کے کلی کر لو، نمکین بھی گیا، میٹھا بھی گیا، ترش بھی گیا۔ یہ اوقات ہے نا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ میں تانوں وچ پڑھیندا پیا قرآن دے فلسفہ موت دے کہ اللہ سمجھاونا کی چاہتا ہے۔ اس پاروں ساڈا ایک شاعر آندا ہے کہ مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، ما کانا لنفس ان تموت۔ جرت نہیں نفس دی کہ مر سکے۔ شاعر آندا پہ تیرا کی خیال ہے مرن نال زندگی دا سلسلہ ٹوٹ جاسی؟ مر کے ٹوٹا ہے کہیں سلسلہ قید حیات، فرق اتنا ہے کہ زنجیر بدل جاتی ہے۔ ایتھے زنجیر پائی ہوئی ہے موت دی، اتھے زنجیر پائی ہوئی ہے زندگی دی۔ ایتھے جیون نہیں دیندا، اتھے مرن نہیں دیندا۔ ایویں ہے نا، ایویں ہے۔ ہن موت نو خاتمہ سمجھنا سراسر مذہبی اسلامی روایت دے خلاف ایک بغاوت دا نام ہے جیڑی اسلام دے وچ پیدا ہوئی ہے۔ اینو جسے نظریاتی سطح تے، فلسفیانہ سطح تے، حکمت دی سطح تے، علم دی دنیا دے وچ تسی گلاں سن دیو او جی مر گیا، مک گیا۔ اے قرآنی فلسفہ نہیں، اے ڈیکارٹس دا فلسفہ ہے قبلہ جیڑا تسی لئی ودے ہو۔ اپنی بنیاداں تو قرآن تو چاہو نا۔ قرآن پڑھدا پہ ہے، تینوں موت نہیں مار سکتی۔ یہ صرف ایک ذائقہ ہے، بلکہ حضرت علی دا کمال دا ایک ہو علی آلیاں تانوں علی دی گل سنا دی۔ مولا کائنات فرمائندے ہیں کہ کفا بالاجل حارسا، زندگی دے واسطے موت کول وڈا محافظ کوئی۔ علی جتھوں بلیندا ہے نا اتنے سارے چپ ہوندے، صرف نبی علی دے اوتے بلیندا بس۔ کفا بالاجل، کافی ہے موت حارسا، ایک ایسا قلعہ جیڑا زندگی دی حفاظت کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کی فرمائندے پین حضرت علی، کی سمجھائندے پین؟ مطلب حضرت علی یہ فرمائندے پین کہ اے موت زندگی دی ضامن ہے جب تک اللہ حکم نہ کرے۔ اس گل نو سمجھن واسطے میں ایک منظر تواڈے سامنے، ایک اسی پورا علم پڑھنے ہیں تصویر الفنی فی القرآن۔ قرآن دے وچ اللہ جڑے مناظر وکھیندا ہے انہوں اسی اپنے پردے تصور دے اوتے تخلیق کیویں کردا ہے۔ ہن جو مولا کائنات نے فرمایا ہے نا، میں تواڈے سامنے اون دی تصویر الفنی کردا پیا۔ اے جیڑا سمندر تسی ویندے ہو، ایندا آغاز کتھے ہوندا ہے؟ پہاڑاں دے وچ بارشاں ہوندیاں، پہاڑاں دے اوتے برف باری ہوندی ہے، پھر جس ویلے روشنی ہوندی ہے، دھوپ حدت زیادہ ہوندی ہے، او برف جیڑی ہے پگھلدی ہے۔ ہن جس ویلے او پانی پہاڑاں تو لنگدا ہے، اگر دریا دے دو کنارے نہ ہوویں، اگر چشمیاں دے کنارے نہ ہوویں، او کی ہو سی؟ او پانی منتشر ہو کے زمین جذب ہو جاسی۔ اے جڑے دو کنارے ہیں اے اس پانی نو پہاڑاں تو لیندے ہیں تے ہزاراں میل دور سمندر دے حوالے کریں گے۔ مولا علیاں دے پین تیری پیدائش ایک کنارہ ہے تے موت دوسرا کنارہ، اے دو کناریاں دا کام ہے تینوں قیامت دے دن اللہ دے روبرو پیش کرے۔ اگر یہ دو کنارے نہ ہوندے، اگر یہ حفاظتی بند نہ ہوندے تو یہ زندگی رب تائیں نہ ہی پہنچے۔ عجیب انداز ہے نا ویکھن دا چیزاں نوں۔ ہن ساڈی زندگی ساڈے ماں دے پیٹ دے وچ جس ویلے بطور حمل اسی ٹھہرے آسے نا، اس تو بہت پہلے شروع ہوئی ہے۔ اسی قرآن نہیں پڑھتے،
سامنے بیٹھے علماء، حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا۔ سورہ انسان دی پہلی تین آیتاں۔ حل استفہام ہے، کیا عطا گزرے علی الانسان انسان تے حین ایک لمحہ من الدہر لمبے زمانے دے وچ، کیا میرے بندے تیرے تے ایسا لمحہ گزرے ہے لم یکن شیئا، جس ویلے تو اس یوگا بھی نہ ہے کہ تیرے اتے لفظ شے دا اطلاق ہو، مذکورا کسے تینوں ویکھیا نہ آئی کہ تیرا ذکر ہووے، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، میں دو رنگ دی بوندا لئیاں، ایک ماں دی تے ایک پیو دی، نبتلی ہی جی میں مائی تنور دے وچ روٹیاں لیندی ہے، نبتلا پلٹنا، وہ لیندی ہے نا روٹی مائی تے ایک پاسو پک جاندی ہے دوے پاسو کچی ہوندی ہے، اونوں پلٹ کے دوے پاسا سامنے کر دیندی ہے۔ اللہ دے تیری ماں دے پیٹ جی میں عورت روٹیاں پلٹ دی ہے، میں تینوں پلٹدا رہے۔ کدن دی کہانی تواڈی شروع ہے، حل اتا علی الانسان حین، میرے بندے جدن پانی نہ آئی، مٹی نہ آئی، اگ نہ آئی، ہوا نہ آئی، اس ویلے بھی تو موجود ہے۔ حین من الدہر، تیرے تے اس ویلے بھی زمانے گزردے پے ہیں، لم یکن شیئا، جس ویلے حالی تیرے وجود دی میرے سوا کسے نو خبر ہی کوئی نہ آئی۔ کتنی پرانی زندگی شروع ہوئی، پھر عالم ارواح دے وچ آئے، پھر عالم امر دے وچ آئے، پھر عالم اجسام دے وچ آئے۔ تہاڈا کی خیال ہے قبر جا کے زندگی ختم ہو جاتی؟ نہیں، جویں تینوں اپنے آمن دا نہیں پتا، ایویں تینوں اپنے جامن دا بھی نہیں پتا۔ اسے پر اقبال پٹا ہے کہ تیرے آزاد بندوں کی یعنی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ ڈاکٹر صاحب صحیح جگہ تے پہنچے ہیں۔ اس پاروں جو اے تین گلاں قرآن نے موت دے بارے کیتیاں نا، اس تو بعد حضور دا تے صحابہ دا موت دے بارے رویہ ساڈے کول یکسر فرق ہے۔ میں صرف کیونکہ 30 منٹ وچ مکاونا ہے، میں پورا فلسفہ نہیں بیان کرتا، صرف میں تانوں واقعات دے وچ فلسفہ بیان کر دینا۔ حضور دا وصال دا وقت آ گیا، آخری لمحے حضور دے تے ایک صحابی آ کے ام المومنین عائشہ صدیقہ محبوبتا رسول اللہ، حضور دے رسول دی محبوبہ بی بی، انہاں کو صحابی آمدن ام المومنین آخری وقت رسول اللہ کی آندے پے ہیں مرن تو پہلے، سوال کر دیں، ہائے ساڑی ماں ویکھو، ماں ہوئے تے ہی جی ہوئے، فرمایا تو سورت دی گل کرنا ہے یا آیت دی؟ تینوں دساں کہ حضور سورت آخری کیڑی پڑھی ہے یا آیت؟ اس نے کہا بی بی دو میں دس دیو۔ فرمایا اگر سورت دی گل کرنا ہے تو سورہ مرسلات، وہ آخری سورہ جڑی حضور نے پڑھی، تے اگر آیت دی گل کرنا ہے تو قرآن دی آخری آیت جڑی حضور نے پڑھی ہے وہ یہ ہے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن نَّبِيِّينَ والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ کیا سونی صحبت ہے، جندے صالحین ہیں، شہداء ہیں، جندے وچ مومنین ہیں، صدیقین ہیں۔ جویں سیدنا یعقوب قرآن دے وچ تڑپدے ہیں نا یوسف واسطے، انہیں رسول اللہ بھی تڑپدے ہیں ساری عمر میں سیدنا ابراہیم نو ملنا، سیدنا موسیٰ نو ملنا، میں عیسیٰ نو ملنا، اور چھڈو ہائے کاش خدیجہ نال دوبارہ ملاقات ہو جائے، کتنا پیار آئی رسول نو اس بیوی نال، کاش کہ حمزہ نال دوبارہ ملاقات ہو جاوے، کاش کہ ابو طالب علیہ السلام نال دوبارہ ملاقات ہو جاوے۔ اس پروں جس ویلے آخری وقت آیا نا حضور دا، 4 دن پہلے حضور دے وصال دے اے حدیث ہے، ایک صحابی دا نا یاد رکھیا ہے، انہاں دا نا ہے ابو موحبہ، ابو موحبہ۔ یہ فرمائندے ہیں کہ ادھی رات نو حضور میرے گھر تشریف لے آئے، حضور دے وصال تو 4 دن پہلے دی گل،
کہ مینوں آکھیا کہ مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے کہ اج رات میں جنت البقیع آلیاں دی مغفرت دی دعا کراں، ابو موحبہ تو میرے نال چل، اسی جنت البقیع جاؤں۔ اندر ادھی رات اسی جنت البقیع چلے گئے، حضور نے مغفرت دی دعا کی، حضور دی اکھاں چوں آنسو آئے، میرے پاسے ویکھیا تے آکھیا ابو موحبہ اللہ تعالیٰ نے مینوں آپشن دیتی۔ آکھے میں عرض کہ یا رسول اللہ کی آپشن؟ آکھے اللہ نے آکھے یا تے اے محمد تو قیامت تک اپنی امت دے وچ رہ، سنن دی حدیث، تو ہمیشہ واسطے اپنی امت دے وچ رہ کہ دنیا جہان دے خزانیاں دی چابیاں میں تیرے ہاتھ ہی دے دیواں، کہ اس تو بعد قیامت آوے تو میدان حشر چاہیں سب دی سفارش کریں تے پھر فرشتے لے آ کے تیری ملاقات میرے نال کروا دیں۔ پہلی آپشن اے ہے کہ تو دنیا چ رہے اپنی امت دے نال ہزاراں لکھاں سال، ساری دنیا دا امیر ترین بندہ ہوئے، سارے خزانے تیرے ہوئے، دنیا دا حکمران ہوئے، قیامت آوے تینوں اٹھاوے فرشتے لے آ کے تیری کو سفارش کراویں ساری امتاں دیاں، پھر تو میرے کول آویں میرے نال ملاقات کرے کہ یا ہنے میرے نال ملاقات کر۔ ہائے 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 کیا ڈیپتھ ہے اس حدیث سے۔ ابو موحبہ رونے لگے، یا رسول اللہ سانو چنو، اسی تواڈے بغیر نہیں رہ سکتے، اسی مر جسائیں، اللہ نو انکار کر دیو۔ حضور نے فرمایا ابو موحبہ اختر تو ربی، میں دنیا دے خزانے چھڑ دیتے، میں دنیا دی حکومت چھڑ دی، میں اپنے رب نو چھوڑ لیا۔ اختر تو ربی، میں پہلے ہی فیصلہ کر لیا ہے، میں چن لیا ہے۔ آخری وقت ام المومنین عائشہ صدیقہ نے کہ آخری وقت حضور نو کھانسی آئی کہ پھر حضور دی اکھاں چھت دے اوپر فکس ہو گئی۔ اس تو بعد حضور نے کسے اور نو نہیں دیکھیا کہ حضور ہی کوئی گل کیتی جاندے ہیں، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہ مینوں اس سونے دی صحبت دے وچ لے جا، بس ہو گئی دنیا تو۔ اللہ اکبر۔ بی بی فاطمہ نو بلایا اپنی وفات تو مہینہ پہلے، حضرت عائشہ روایت کریں تھے، کاننے کو جا کیا روون لگ گئی بی بی، پھر کچھ کاننے چاہ کیا ہسن لگ گئے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا بی بی کی آکھیا ہے والد نے؟ آگے پہلے آکھیا نے کہ میرا ہون ٹائم پورا ہو گیا، میں جاندا پیا رب کو۔ آگے پھر کی آکھیا نے کہ ہسن لگ گئے، فرمایا تو فکر نہ کر، تو بڑے جلدی میرے کول آ جا سکے۔ کتنی اوکھی زندگی آئی، 6 مہینے جڑے بی بی نے گزارے اپنے والد تو بغیر، تسی سوچ نہیں سکتے۔ ایک شعر ہی انہاں دا کافی ہے، صبت علیہ مصائب لو انہا، میرے والد دی وفات تو بعد میرے تے اتنی مصیبتاں آئیں، اتنے غم آئے، اتنا ذلیل ہوئی میں، اللہ اکبر۔ صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، اگر دن دے اتے وہ مصیبتاں اللہ پا دے دن بھی اندھیرا ہو جاوے۔ توڑا کی خیال ہے بی بی فوت ہوندے ہوئے غمزدہ ہو سی جس دا استقبال ہوندے والد نے کرنا ہے؟ ہائے 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 اللہ اکبر۔ ان عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحفۃ المؤمن الموت، مومن واسطے موت ایک تحفہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الموت جسر یوصل الحبیب الحبیب، موت ایک پل ہے جڑا دو پیار کرن والیاں نو ملا دیندی ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ احادیث نو اکٹھا کرو نا، موت دے اوتے جتنی احادیث ہیں ایک کہانی بندی ہے کہ جس ویلے نفس جاندا ہے نا، اے یاد رکھو کلو روح ذائقۃ الموت نہیں، کلو جسم ذائقۃ الموت نہیں، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ اے بھی مسلماناں نو اے سبق بھی حالی لمنا ہے ابتدائی، بہرحال کسے اور ویلے جس ویلے جاندی ہے نفس نو لے کے جایا جاندا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اون دا نبی جنوں مندہ ہی نفس، اون دے بزرگ، اون دے گئے ہوئے رشتہ دار سارے کٹھے ہو کے کھڑے ہوندے جس ویلے وہ نفس نو لے جایا جاندا ہے، فرشتے لے کے جاندے سارے رشتہ دار کھڑے ہوندے تو اون دے کول پوچھدے ہیں اوئے فلاں دے بارے دس اوندا کی بنیا، اسی تو 20 سال پہلے آ گئے اسے
وہ پوترے چھڈ کے آیا سو وہ کی کرندا بدا اج کل میری دھی دا کی حال ہے میرے بھتیجے دا کی حال ہے میرے بھانجے دا کی حال ہے او دے وچ ایک پھر روح بلندی ہے آندے نام ہل لگو ہل ہو چھڈ دیو اینو چھڈ دیو اے بندہ ہنے من العذاب دنیا اے زندگی جڑی سانو پیاری ہے نا اتے گئے آندے نرا عذاب ہے آندے ہنے تے چھوٹا تھکے ہویا عذاب دنیا تو بھائی اینو تھوڑی دیر ساہ تلمن دے ہائے ہائے اس باروں اللہ علیہ دی موت ہو رہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آخری وقت آ گیا ام المومنین عائشہ صدیقہ نو بلایا بیٹی بھی ہے تے ماں بھی ہے روحانی ماں ہے جسمانی بیٹی ہے بلایا تے آ کے حضرت عائشہ جس ویلے آئے تو پوچھیا ایو یومن ھذا بیٹا آج کی دن ہے قالت الاثنین آکیا سوموار آکیا حضور دا وصال کس دن ہوئے آئی الاثنین سوموار نو فرمایا اگر آج مر جاواں رات تو پہلے پہلے میرے دفن کرنا ہے اگلے دن دا انتظار نہیں کرنا اے نوے سوموار نو مرا تو منگل نو دفناؤ اگر آج مردا پیا مینوں لگدا پیا مردا پیا تے مینوں اجو ہی دفنا میں پوچھیا کیوں فرمایا فإنا احب اللیالی والایام الیہ اقربها الی رسول اللہ میرے جڑے بھی چنگی راتاں تے دن گزرے سارے رسول دے قرب وچ گزرے میں نہیں چاہتا کہ اج مرا تے تسی انتظار کرو تے میں اپنے رسول کو ایک دن نہ ملنا پھر پوچھیا جس ویلے حضور دا وصال ہویا حضور دی عمر کتنی ہے آکھے 63 سال آکھے بیٹا میری عمر کتنی ہے 63 سال الحمدللہ رب العالمین پھر پوچھیا بیٹا جس ویلے حضور دا وصال ہویا حضور نے پایا کی ہویا فرمایا دو او چادر جے دے وچ حضور نے حج کیتا ایک حضور نے زائد چادر میرے کول منگائی اے ترے کپڑے پائے ہوئے فرمایا میں بھی حضور دے نال حج کیتا الماری دے وچ میری بھی چادراں پئیاں مینوں بھی آ کے پوا دیو تے جے میں حضور نو ایک زائد چادر دتی ہے مینوں بھی ایک زائد چادر دے دو ہو بہو ملاقات دی تیاری ہوندی پئی ہے لوگوں کیا انہاں دی موت ساڈے جی ہو جائیے حضرت عثمان غنی مظلوم امت ایک کربلا نہیں ہوئی اس قوم دے وچ مسلمانوں کو زیادہ ناشکری قوم کائنات وچ کوئی 6 کھو خرید کے وقف کیتے ہوئے ہیں مدینہ دے عثمان غنی نے 4 باغ کھجوراں دے وقف کیتے ہوئے ہیں غریباں واسطے یتیماں واسطے تے اج حال یہ ہے 40 دن دا محاصر ہے پانی بند کھانا بند نماز پڑھنی ہے اتھائیں پڑھ مسجد نبوی تیرا داخلہ بند یار ظلم دی انتہا ہے اون دے خریدے ہوئے کھواں دے وچوں پانی پیندے پئے ہو اون دی کھجیاں دے وچوں لتھی ہوئی کھجوراں کھاندے پئے ہو کہ مسجد نبوی دی تعمیر وچ ادھا پیسہ عثمان غنی دا ہے نہیں نہ تو آ سکدا ہے مسجد نبوی نہ تو پانی پی سکدا ہے کی کریں 83 سال دی عمر ہے روزے رکھنے شروع کر دیتے بیوی نو آکھیا کو نمک پہ ہے نمک نال افطاری کرے سا تے نمک نال سحری کرے سا پانی دا گھٹ کوئی نہیں ستے آخری رات ہے اگلے دن قتل ہو جانا ستے تا حضور خواب وچ آ گئے حل منوکا من الماء عثمان کے تیرے تے پانی بند ہو گیا حل منوکا من الطعام کیا عثمان تیرے تے کھانا بھی بند کر دیتا انہاں نے حل منوکا من الصلاۃ فی مسجدی کہ میری مسجد میں تینوں نماز نہیں پڑھن دیتے کالا نام یا رسول اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اف اف اللہ اکبر تیرے تے پانی بھی بند کر دیتا انہاں ظالماں نے کھانا بھی بند کر دیتا لیکن میں نا یار کھانا بند ہو گیا پانی بند ہو گیا مسجد نبوی دے وچ داخلہ بند ہو گیا لیکن نبی دا داخلہ خواب وچ بند نہیں کر سکے ہائے 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 کیا مینوں شعر ایک یاد آندا پیا ہائے جس ویلے خواب وچ حضور دا دیدار ہویا حضرت عثمان دی کی کیفیت ہو سی فرمائندے ہیں کہ
ابھی نہیں، صرف سنیں تیرے سنن اے طرز تیرے سنن دی، ابھی نہیں روش غم پہ اختیار مجھے، ابھی نہیں روش غم پہ اختیار مجھے، ذرا سنبھال کے لے چل خیال یار مجھے، مزہ ہے ایس فن دا مائی ریس پر ان سے زندہ پہ، ابھی نہیں روش غم پہ اختیار مجھے، ذرا سنبھال کے لے چل خیال یار مجھے، خیال یار کو میں بھول جاؤں ناممکن، خیال یار کو میں بھول جاؤں ناممکن، بھلا سکے تو بھلا دے خیال یار مجھے، حل منعو کا من الماء، کیا تیرے تے پانی بند کرتا تھا؟ نام یا رسول اللہ، حل منعو کا من الطعام، کیا تیرے تے کھانا بند کر دیتا ہے نا ظالمہ نے؟ نام یا رسول اللہ، بند کر دیتا۔ حل منعو کا، کیا تیرے تے یہ بھی منع ہے کہ تو جڑا ہے من الصلاۃ فی مسجدی، کہ میری بنائی ہوئی مسجد تے میرا خلیفہ نماز نہ پڑھے؟ نعم یا رسول اللہ۔ فرمایا فکر نہ کر عثمان، سأفطرو عندنا، میں ابو بکر تے عمر دسترخوان لا کے بیٹھے ہیں، حج تیری افطار ساڈے نال ہو سی۔ اللہ اکبر۔ عثمان نے کیا رمنا ہے اس دنیا میں؟ حضرت بلال دا وقت آیا آخری، بیوی رومن لگ گئے، واہ حزنا اليوم، کیا اوکھا دن نے، کیا دکھ دا دن نے، کیا درد دا دن نے، ناراض ہو گئے۔ فرمایا غدن الکل احبہ محمدن و صاحبہ، کل دے دن میں رسول تے وہ صحابہ نو ملنا ہے، اے کوئی غم دا دن ہے؟ بل قولی افراح اليوم، بلکہ آقا جی کیڑی خوشی دا دن ہے۔ یار یہ دیکھو نا، مومن تا موت دا انتظار کردا ہے۔ تے میرے خیال ٹائم بھی ہو گیا، میرا ہو گیا زیادہ، بلکہ ہو گیا 5 منٹ۔ صرف عرض یہ کرنی، میری والدہ گئے، وہ ایک غم ہے دل دے وچ، ایک زخم ہے، لیکن میں اپنی والدہ دی نظر نال ویکھا نا، اون دے واسطے وہ غم دا دن نہیں، اون دے واسطے وہ خوشی دا دن نہیں۔ کون گئے ہوئے اگا؟ میرا دادا انتظار کردا پیا، میری دادی انتظار کردی پئی ہے، میرا تایا انتظار کردا پیا، میرا والد انتظار کردا پیا، اون دی 3 بہناں انتظار کردیاں پئیاں، اہل بیت انتظار کردے پے، صحابہ کرام انتظار کردے پے، ہور کا ہور پوری کائنات کا امام مصطفیٰ انتظار کردا پیا۔ او کیوں ساڈے پاسے ویکھے یار، کیوں ساڈے پاسے ویکھے؟ واہ حزنا دا ساڈے واسطے، واہ فرا اون دے واسطے۔ بس اتنے میں ختم کرے نا، اس میں تو بہت سونے پڑے، لیکن وہ شعر میں بھی تانوں سناونا چاہنا، تھوڑی جی ایک یاداشت 2 منٹ دی تانوں دیونا چاہنا کہ ہن بھی سنبھل جا بھی یہ وقت ہے۔ میاں صاحب فرمائندے ہیں، ماں مرے تے
मापे मुकदे प्यो मरे घर वेला हो शाला मरण नवीर किसे दे उजड़ जांदा जे मेला बाप मरे सिर नंगा होवे वीर मरे कंड खाली हो मावा बाद मोहम्मद बख्शा कौन करे रखवाली भाई भाइयां दे दर्द वंडावण भाई भाइयां दिया बावा क्यों सानू अज कोई कदर नहीं फिरा दी मैनू कोई कदर नहीं फिरा दी अल्लाह करे फराज ते भाई सिराज नूं होवे अल्लाह करे मैनू ते जुना अल्लाह करे तुहानू अपने भिरावां दी कदर होवे छोटी जी गल सियाणे बंदे दी गल बंदे दा नाम की है जलालुद्दीन अकबर गुमराह है दीन तो लेकिन बला दा ज़हीन है इहदे नाल दा ज़हीन बंदा आए ही नहीं मुगलां दे पुत्र है सलीम जिन्हों तुसीं जहांगीर आंदे हो ये हजरत सलीम चिश्ती सूफी उन्हां दी पोछी जो है तारीख भी पूरी पढ़ो तरीकत भी पूरी पढ़ो शरीयत भी पूरी पढ़ो फिर आके बकवास करो माइका पे अधूरे इल्म नाल बकवासा ना करो ना अपने अकीदे बर्बाद करो ना लोगों दे ए उन्हां दी दुआ चों पैदा होया ते वड्डा होया ना ते प्यो दे खिलाफ बगावत पर वेख्या कि प्यो तो पूरे हिंदुस्तान दा बादशाह है सोचिया प्यो दे भिरा दे नाल लड़ पा अकबर दे छोटे भिरा दे नाल जंग कीती अकबर नूं पता लग्या फौज लैके गया हुण जहांगीर बड़ा खुश है कि प्यो आंदा पे मेरी हमायत करे सी ये जाके भिरा दी फौज दे नाल शामिल हो गया ते खूब कुटाई की जहांगीर दी बाद में सुलह हो गई जहांगीर एक दिन आके आख्या कि वालिद साहब एक गल दसो ये तुसां की कीता क्यों पता कि मैं पोतरा सू तो भिरा आई तो भिरा दे नाल जाके मिल गया पुत्र ज्यादा करीबी होंदा है उन्हें आख्या बड़ा नादान है कि जी मंतक है हाय हाय हुण देखिया सियाणा बंदा किवें बोले आखन लगे एडा चवल है मैं तो रोंदा पे हिंदुस्तान दा की बन सी मेरे बाद जिस वेले तू बादशाह होया तू आंदा पे भिरा दूर है ते पुत्र करीब है आख्या कि हुमायूं ते ओदी बीवी मिलने आए ते मैं ते मेरे भिरा जम्मे आसे हुमायूं मर गया ना हुमायूं आवे ना शादी करे ना मेरा कोई होर और तेरे जी होए ता निकाह करके ता कर दे मां अकल आलियां दी गल्लां पढ़िया करो चवलां दी किताबां ना पढ़िया करो ऐ आंदे पैण मोहम्मद बादशाह रिश्तियां नूं पहचान जेड़े रिश्ते नवे बन सकते हैं उन्हां दी अहमियत नहीं जेड़े नहीं बन सकते उन्हां दी भाई भाइयां दे दर्द वंडावण भाई भाइयां दियां बावां हो बाप ने सिर दा ताज मोहम्मद मामा ठंडिया छावां वाफिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।